السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 471 سے پڑھیں گے اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر جہاں 44 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 23 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فما استطاعوا من قیام، جن قوموں کی ہلاکت اور ان کے اسباب کا تذکرہ آپ نے سنا اور پڑھا، ان کے متعلقہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پس وہ نہ طاقت رکھ سکے من قیام، اس عذاب سزا کے سامنے قائم رہنے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ تھے وہ اس پوزیشن میں کہ وہ خود بدلہ لے لیتے یا اپنی مدد کر سکتے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے، انہم كانوا قوما فاسقین، یعنی اس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا تھا، اور وہ سارے قوم فاسقین کی، نافرمانوں کی قوم تھی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، توجہ جی، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنی طاقت قوت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس میں وسعت کر سکنے والے ہیں۔ آیت کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہاتھ ہے، یہ بھی ترجمہ کیا جائے تو بالکل درست ہے، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، یعنی زمین کا فراش بنایا، بہترین ہم بچھانے والے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے یا دو جن سے بنائی، اس کی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
پس دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس عذاب اور سزا سے واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، کوئی الہ، انی لکم منہ نذیر مبین، یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ایسے ہی کوئی نہیں آیا ان سے پہلے کوئی رسولوں میں سے رسول، الا قالوا، مگر قوم نے کہا، ساحر او مجنون، یا کہا یہ جادوگر ہے، تو یا پھر کہا یہ پاگل ہے، معاذ اللہ مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے ایسے ہی کہنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش قوم تھی۔ فتول عنہم، پس آپ ان سے ہٹ جائیں، فما انت بملوم، تو آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوگی، وذکر، نصیحت فرمائیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یقیناً نصیحت مومنین کو فائدہ دے گی، وہ فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں انسانوں کو، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، مگر لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، ارشاد ربانی ہے ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے ان سے کسی رزق کا، یعنی معاوضے کا سوال نہیں ہے۔ وما ارید ان یطعمون، نہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہمیں کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ خود رزاق ہے، ذو القوت المتین، بڑی مضبوط قوت والی طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظلم ڈھائے، توجہ کریں جی، ذال کے ضمے کے ساتھ پڑھیں تو ذنوب کا معنی ہوتا ہے گناہ، ذنب کی جمع ذنوب، گناہ۔ ذال کے فتح کے ساتھ پڑھیں، زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہے بڑا ڈول۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جس طرح ان کے پہلے بیلیوں کی باری گزری۔ ڈول بڑے کو کہتے ہیں باری، مطلب کئی بار وہ اندر جاتا ہے کنویں کے، پھر اوپر آتا ہے، کبھی خالی آتا ہے، کبھی بھر کے آتا ہے، تو یہ بڑے ڈول کو مناسبت کے ساتھ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ڈول کبھی خالی ہوتا ہے، کبھی بھر کے آتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ جس طرح بڑے لوگ، پہلے والے لوگ ہلاک و تباہ ہوئے، ان کی باری بھی اسی طرح ہے، وہ ہلاک ہوئے پھر ان کی باری۔ فلا یستعجلون، پس اس کو جلدی آنے کی ڈیمانڈ نہ کرو۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ہلاکت تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، می یومہم الذی، ان کے اس دن کے بارے میں، الذی یوعدون، جو ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ جزا سزا کا دن ہے، اور اس کے اندر یہ سارے نظام ہوں گے، جس کو سزا ملے گی یا جزا۔ توجہ جی، کتنی قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا، جناب نوح، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، ان کی قوموں کی تباہی کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے اسباب بھی بیان کیے، اور ان کے آنے والے پیغمبروں کے نام بھی بیان فرمائے، اور قوم عاد، قوم ثمود ان کو کہا جا رہا ہے۔ توجہ کریں جی، ان تمام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے جب ان پر ہلاکت کا وقت آیا، جب طوفان آئے، جب ان پر سیلاب آئے، جب چیخیں آئیں، زلزلے آئے، تو جنرل بات فرمائی جا رہی ہے، فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِیَامٍ، تو ان کے سامنے ٹھہرنے کی، فیس کرنے کی طاقت نہ ہو، کوئی جو سادے لفظ میں کوئی اس کاٹ نہ کر سکیا۔ اللہ کی پکڑ آئی، کتنے بھی بڑے تھے، وہ پہاڑ کو ریت کے گھر بنانے والے بھی فارغ ہو گئے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، اتنے ہیوی ویٹ تھے کہ ان جیسے اللہ نے دوبارہ پیدا نہیں کیے، وہ بھی کاٹ نہیں کر سکے۔ تو ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِیَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکے،
نہ فیس کر کے اس کا دفاع کر سکے. دونوں صورتیں ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، فیل ہو گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، جناب نوح علیہ السلام کی قوم ان سے پہلے سال ہر سال پہلے ان کا دور گزرا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ بھی نافرمان لوگ تھے. 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے وعظ کیا ہے. یہ وعظ کا دورانی ہے. پھر اس کے بعد سزا آئی ہے، طوفان آیا. کیسا طوفان آیا؟ سیلاب آیا ہے، ساری زمین کو چشمے بنا دیا گیا، سارے آسمان کو جناب برسانے کی ڈیوٹی لگا دی گئی، پہاڑوں کو بھی ڈبو کے رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ سارے نافرمان تھے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اللہ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ والسماء، جو آسمان کو تم دیکھتے ہو، ارشاد ہوتا ہے بنیناها بأید، ہم نے اپنی قوت طاقت کے ساتھ اس کو بنوایا ہے. ایک ترجمہ. دوسرا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا ہے. جن کا ترجمہ ہاتھ ہوتا ہے. اگر یہ بھی مان لیا جائے اللہ کے ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی آنکھیں، توجہ فرمائیں. جناب نوح سے اللہ نے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، ہماری وحی کی تعلیم کے مطابق کشتی بنا. تو جب وہ کشتی بن گئی، سوار ہو گئے، فرمایا پھر پڑھ بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. کشتی تیرے نام سے چلے گی، مجھے نہیں پتا کدھر جا رہی ہے، ساحل کدھر ہے، کہاں تک رہیں گے. تو گزارا یہ ہے، فرمایا ہم نے یہ بنایا والارض فرشناہا فنعم الماہدون، ہم نے پانی کے اوپر زمین کا فراش فرش بنایا. ہم بہترین بچھانے والے ہیں. پانی کے اوپر نہ کوئی ڈیزائن بنا سکتا ہے، پانی کو نہ فرش بنا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے بنایا ہے. پانی کی سطح کے اوپر کوئی تصویر اور ڈیزائن نہیں بنا سکتا. اللہ نے فرمایا ہم پانی کی بوند سے لا تعداد اربوں کی تعداد میں سارے ڈیزائن بنائے، اپنی مرضی کے ساتھ. مصور ہے. صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں اللہ کے حکم سے یہ ڈیزائن بن رہے ہیں، جوڑ جوڑ. اور کلا دیا کوڑیا جس نے تیرا جوڑ جوڑ جوڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چابی عمر دی جدو مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. چابی عمر دی جدو مک جانی تے کڑی چل دی پتہ نہیں کی ہویا. اے ہون چاچے ری تھے تھا، وہ چاچے ری ہون مل کے گئے، وہ چاچا فارغ ہو. حضرت صاحب کتنے ہمارے علماء الحمدللہ. اگلے دن ہمارے ایک بزرگ ساتھی، بزرگ تو نہیں ہمارے ساتھی تھے، ڈاکٹریٹ بھی کیا تھا، حافظ بھی تھے، بڑی اچھی. صدیقی صاحب فجر کی جماعت کرائیے، آپ فجر کی جماعت کرائیے، سونا قرآن پڑھا ہے، فارغ ہے. کہنے کو تلخی جی بلوگ ہوتی ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی تلخی، یہ تو تلخی ہوتی ہوں. پھر گھر گئے لیٹیں تو بہت ہو گئے. تو جب وقت آ جائے گا، حکیم ڈاکٹر سارے قومے میں گئے بھی، کئی سال قومے میں رہ کر دوبارہ بحال ہو گئے، دوبارہ زندگی شروع ہو گئی. یہ میرے رب کا عجیب و غریب نظام ہے. اور جہاد گرتا ہے، سارے مر جاتے ہیں، ایک بندہ زندہ رہ جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں اللہ نے کر کے دکھائے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گھر سیڑھ ڈگا تو نالی منگٹ ہو گیا تو نالی فاتو. ارشاد ہوتا ہے ہم تمہاری حفاظت کرا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے. کئی دفعہ فرشتہ ادھر ہوتا ہے تو ادھر ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یار پتہ ہی نہیں چلیا، پتہ نہیں کدھر آ گئی، ادھر آئی گڈی مینوں آن کے بج گئی، بج نہیں گئی، سسٹم چل رہا ہے. توجہ حضرات فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر قسم کے اندر دو جوڑے، یعنی دو جنسیں ہیں، میٹھا انار، کھٹا انار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انار دا نام بنانا ہے نا. سبحان اللہ. دو چیزیں بنا دی. ایک کوئی ویل انگوراں دی، کچھ کھٹے نے کچھ میٹھے. وہ میٹھے کہاں سے آ گئے؟ وہ کھٹے کیوں ہوئے؟ بیل ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، ملک ایک ہی ہے، کیاری ایک ہے. تو فرمایا دو ہم نے بنایا ہے، یہ میٹھے ہیں پھکے ہیں. ایک ہی باپ کی اولاد ہے، کوئی نیک متقی ہے تو کوئی بڑا بدماش ہے. نیک صالح بھی جوڑے
ہر چیز کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں او بھائی سنو، تمہارے گھر گندم تھی، تم نے میری زمین کا جگر پاڑا، ہل چلا چلا کے زمین کو تم نے تہر و بالا کیا، اور ننگے دانے تم وہاں گرا کے گھر آ گئے۔ میں نے زمین کو فرمان جاری کر دیا، تیرے جگر کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر میرے بندے کی امانت ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کو پیک کر کے اس کے گھر پہنچانے۔ ایک دانہ پھر کونپلیں نکلی، پھر 100 دانہ بنایا، منڈیاں بھر دی، منڈیاں سجا دی، اور فرمایا کبھی غور کیے یہ کرنے والا ہے کون؟ سبحان اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ادھر کوئی شے نظر نہیں آ رہی، تو میری خواہ یہ ہے ان لوگوں میں سے نبوت بھی دینا، کتاب بھی دینا، تو میری خواہ یہ ہے یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ اللہ نے دعا فرمائی، کہنے لگا دنیا میں پھل جہاں خطے میں ہوگا، مکے کی وادیوں میں تم سارے پھل آپ کو ملیں گے۔ سبحان اللہ، اینا ہرا دھنیا تمہیں سبز منڈی چوں نہیں ملنا جنہ مکیوں ملنا ہے۔ سبحان اللہ، ہریاں مرچاں، سیو بیر۔ ایک چاچا ہوتے مدینے لگا پھر آندا میں کاٹھے بیر بیکھے ہوتے، چاچا کاٹھے بیر لب کاٹھے بیر، سیو بیر۔ جناب میرے ایک دوست نائجیریا کے اکٹھے بڑے امیر گھر کے لوگ تھے، یوسف صاحب نام تھا، چھوٹے بھائی کا احمد، تو وہ سیمسونیٹ کا بریف کیس دیکھا ہے نا، میرے کو بھی ہے انشاءاللہ۔ وہ سیمسونیٹ کے بریف کیس میں صرف 4 کیلے تھے، سبحان اللہ بولو۔ کہنے لگا صرف اس سائز رکھ کے لے آندے نے، کیلے سو بڑے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور دوجا میں موٹے دھر کے لے آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ان کیلوں کا پھل بھی کھاتے ہیں، چپس بھی بناتے ہیں، اور وہ سبزی کی طرح بھی کھاتے ہیں، بڑھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک اور گل دساں تواڈے سنن والی، یہ تواڈے متعلقہ گل ہے، اگر تسی تھوڑا جہا پیچھے ہو تو، کیونکہ اسے واسطے اتنے بندہ کوئی نہ آیا۔ نائجیریا کے ملک میں ایک پھل ہوتا ہے ریت کے اندر، سبحان اللہ، میں ہی کہنا کہ تو ہم کہنا۔ اچھا، اب اس پھل کو وہ نکالتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، دھوپ میں خشک کرتے ہیں، وہ اس طرح بن جاتا ہے جس طرح دلیا ٹائپ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کو کرتے کیا ہیں، دودھ کے اندر 2 چمچ ڈالتے ہیں، تو جس طرح گوند کتیرا نہیں پھولتی اس طرح وہ کتب پھول جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر میں لگ گئے۔ کہنے لگے وہ پھل اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دیے، 2 چمچیاں دودھ پا کے پیویے تے اندر دی ساری گرمی باہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ریت کے اندر یہ سفید رنگ کا دودھیا بالکل چٹا، سبحان اللہ، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اتنا چٹا ہوندا ہے جس طرح ساڈے فیلڈ ماسٹر مچھاں چٹیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سمجھ لگی؟ سبحان اللہ، چلو ایک ہور اس کتب بارے واسطے گل ہے، ایتھے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ، سنو میری طرف سنو، کوئی گل نہیں، ادھر جتنے مرضی بہ جائے۔ مظفر آباد میں پڑھاتا رہا ہوں، وہاں گلگت کے علاقے کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے استاد جی ہمارے علاقے میں ایک بوٹی ہے، جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے، پیر نو لگ جائے، ہاتھ نو لگ جائے، جسم کسی حصے پہ لگ جائے تے پوٹیاں لگ جاندیاں۔ اللہ اکبر، میں کہ مر گیا پھر تے تسی پوٹیاں کر کے فوت ہو جاندے۔ کام تے بندے نے کرنا نے، بکریاں چران گیا، پٹھے لین گیا، وہ سسٹم دوسرا شروع ہو گیا۔ وہ حسن کہنے لگے نہیں استاد جی اتنے ایک ہور بوٹی ہے، وہ دا پتا زبان تے رکھو تے ہر شے فٹ ہو جاتی۔ اور پاک پیغمبر کی دعا اور حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے، لکل داء دواء، میں نے ہر بیماری کی دوا بھی پیدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر بیماری ہے تو اس کی شفا بھی ہم نے رکھی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا، سبحان اللہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ انہی وادیوں میں ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کوئی کھجور کسی طرح کی ہے، میں پڑھ رہا تھا وہ قسیم کے علاقے میں جو باغ وقف کیا گیا ہے، تقریباً 2 لاکھ پودے ہیں اس کے اندر ہیں، سبحان اللہ، اور انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی 10,000 ٹن پیداوار ہے، اور 45 قسم کی کھجوریں اس کے اندر ہیں۔ کہ جس بزرگ نے ابھی فوت ہوئے ہیں، جس بزرگ نے وقف کیا تھا، وہ کہتے ہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے پاس ایک بھی ریال نہیں تھا، میں مانگ کے ریال کسی کو لایا کے دیتا،
سبحان اللہ ٹروں منوں کے لحاظ سے ان کے بینکنگ کیا ہے، کوئی ادارہ نہیں جہاں انہیں وقف نہ کیا ہو، مساجد، مدارس، درویشی لینے، کھانے کھلانے کے مرکز، ہر شے بنا کے چلے گئے اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر اب وہ 2 لاکھ کھجوروں کا درخت، سب سے بہترین کھجوریں قسیم کے علاقے، میں نے دیکھا ہے علاقہ، سبحان اللہ بڑی زرعی رقبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، یہ میرے رب کی شانیں ہیں۔ خیبر بھی دیکھا اور یہ بھی سارے علاقے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے، ساری باتیں کر کے کیا ارشاد ہوتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑاؤ، لوگو اللہ کے دوڑے لگاؤ۔ یہ ساری ہلاکتیں ہو گئیں، سارے موج میلے آپ نے دیکھ لیے، میرے رب نے فراش بنائے، آسمان کو جلایا، پھل فروٹ بنائے، لہذا کیا کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ، اور دوڑو اللہ کی طرف۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کیا معنی ہے؟ اور دوڑ لگاؤ باجی، جنت کس طرح مل سکتی ہے؟ دوڑ لگاؤ، جنت کا مین گیٹ کہاں ہے، وہاں تک کس طرح پہنچنا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، رسول پاک سے اعلان کرو ہے میں واضح طور پہ ڈراؤں، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، اللہ کا دامن نہیں پکڑو گے، رجوع الی اللہ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ عیش بہاراں، اسی طرح یہ نہ جوانی سلامت رہے گی، نہ بڑھاپا آ گیا، اللہ لگ بچہ پیدا ہوا، پھر رڑنے لگا، تھوڑا سا جوان ہو، نقشہ میرے اللہ نے کھینچا ہے حضرت قرآن مجید میں۔ نہیں سمجھ آتی تو سورہ حدید کی آیات پڑھو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا ہو گیا، پھر اٹھیا نہیں جاتا، نظر نہیں ہوتا، کمزوری بڑی ہے، کھادا نہیں جاتا، ہضم نہیں ہوتا، بابا جی کچھ کھاؤ گے؟ نہیں پترا دل ہی نہیں کرتا، پترا میرے دند نہیں کام کرتے، پترا میرا ذائقہ کوئی نہیں، میں تو سمجھ نہیں آتی ذائقہ کدھر گیا ہے۔ حضرت ہمارے ایک دوست تھے نذیر گولڈن کے نام پہ، شیخ برادری کے تھے، میرے اچھے یاد ہے، اندازہ فرمایا ان کی زبان میں گلٹیاں ہو گئی، زبان میں، اللہ اکبر زبان کے اندر گلٹیاں ہو گئی، آپریشن کروایا تو سارے ذائقے ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں مرچ کیا ہے، نمک کیا ہے، میٹھا کیا ہے، پھیکا کیا ہے، جو اس طرح دلیا ہی اندر ہی سٹنا ہے اور کوئی گل بات نہیں۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے نا اس زبان کا، اللہ ایسی نعمت دی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یار ادھر نہ میٹھا کی ہے تو پھیکا کی، لیکن زبان بتائے گی وہ لون زیادہ پایا جائے، لون تھوڑا پانا جائے، سبحان اللہ وہ بڑا کھٹا کیتا دے یار، سبحان وہ بڑا کڑوا کر دیتا دے یار، اللہ سبحان اللہ وہ یار پھکا میں شے ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ یہ 3-4 نے میرے ہاں ذائقے، اس تو بعد سانوں کھ نہیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر ہے تو دسو۔ تے ماہرین لکھا ہے 3000 ذائقے، بعد 30 کہا ہے کہ چلو 3000 ہی کر لو، 3000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت زبان کی بوٹی میں اللہ نے رکھی، بناتے جاؤ چکھتے جاؤ، اور بتائے گی سارا کچھ، زبان بتائے گی بول کے، یار بڑا مزہ آیا۔ سبحان اللہ سبحان کل بزرگ لگا تھا یار اتنے سال ہو گئے نے دال چول کھاتے سن، وہ ورگا سواد نہیں کر دیا، اور دال چول کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے، یہی مسئلہ ہو رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، تذکرے کرو اس رب کے۔ او فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ساتھ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، شرک نہیں کرنا، اس کے ساتھ اور معبود نہیں بنانا، ایک ہی سرکار ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں واضح طور پہ ڈرانے والوں، لوگوں اس بات کی طرف غور کرو۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح جس قوم کی طرف رسول نبی آیا، یا قوم نے جادوگر کہہ دیا، یا کہا یہ شدائی ہے جس ہمارے باغداد کے دین کو لوٹا رہا ہے، یہی اعتراض کرتے رہے۔ فرمایا آتا واسو بھی، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے کہ سارے نبیوں کو یہی جواب دینا ہے، اور تو یہ شدائی ہو اور تسی جادوگر ہو؟ یہی ہر قوم نے نبیوں پر یہ اعتراضات کیے، حتیٰ کہ رسول پاک کو لوگوں نے کہا شاعر ہے، یا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یا اس کو کوئی پٹیاں اس قسم کی بات ہے۔
ارشاد فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بل ہم قوم طاغ، ہیں یہ سرکش، اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں، رسول کی تعلیمات کی طرح آنے والے نہیں، یہ سرکش طاغی ہیں۔ فتول عنہم، اے نبی محترم ان سے منہ پھیر لو، فما انت بملام، آپ کا کوئی ملامت نہیں ہوگی، کیوں؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف سنانے والے ہیں، منوانے والے نہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ لگی؟ رسول پاک نے فرمایا تم ان کو سنانے والے ہو، منوانے والے نہیں۔ مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تب بھی ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں۔ اللہ اکبر، لست علیہم بمسیطر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر فساد، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیں۔ اللہ اکبر، ارشاد ہوتا ہے وذکر، پھر نصیحت فرمائیں، کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمن، نصیحت تو مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، جو مومن ہی نہیں، منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے، اس کو نہیں درس کیا اثر کرے گا؟ کتنے بندے نے یادی سمجھ نہیں آتی، درس شروع ہوتا ہے نیندر آ جاتی، جمعہ شروع ہوتا ہے نیندر آ جاتی، جمعہ ختم ہوتا ہے تو فریش ہو جاتے ہیں۔ علاج کراؤ جا کے، شیطان لگا ہوا نال، یہ پلے نہ کچھ پہ جائے، اس کو نمبر نہ مل جائے، اور اس کو ہدایت نہ کہیں آ جائے، وہ سمجھ آ گئی تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کو منوانے کی کوشش کرے تو اللہ نے مان جانا۔ اللہ تو مان جاتا چٹکی میں حضرت۔ اللہ فرماتے ہو مجھے تسی بات کر کے تو دیکھو میں کتنی جلدی مانتا ہوں تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے، مجھے پھر سنا دیتا ہوں، جب لویا گرم ہوئے نا تو دو چار ضربہ لا لینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے بارش کی دعا کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا بارش کی دعا کرو، اللہ سے دعا کی، درخواست کی، تو اللہ نے فرمایا جناب تہاڈی مجلس ایک بندہ بیٹھا ہے، میں اس سے ناراض ہوں، جب تک بندہ اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہونی۔ ان ہر بندے کو اپنی پانی کا پتہ ہے نا، میں کنے جگہ، میری اوقات کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میری پہنچ کہاں تک ہے۔ وہ بندہ اندر ہی اندر اللہ کو منانا شروع کر دے، یا اللہ سنے آج اگر بچا لو نا، کہ میں اگر مجلس سے اٹھایا گیا، اگر آپ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بتا دیا فلاں بندہ ہے تو میرے پلے کی رہے گا، تہاڈی مہربانی ہے، اج مینوں بچا لو تے آئندہ میرا تہاڈا۔ لو جی بندہ بھی کوئی نہیں اٹھیا تو بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میاں تو خود فرمایا اس بندہ مجلس میں ہے، میں اس پر ناراض ہوں، جب اٹھے گا نہیں تو بارش نہیں ہونی، تو بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا تو بارش شروع ہو گئی۔ اے استاق الصادقین، رب یہ آپ سچے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ میری اس نے صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! پوچھا کون ہے وہ؟ تو فرمایا جب میں اس کے مخالف تھا، میں نے اس وقت بھی ننگا نہیں کیا تو اپنے انہوں سے ننگا نہیں کر رہا۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کو بن جائے اللہ اس کو اپنا بنا کے سینے سے لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس بات کا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، قبروں شجروں حجروں اور اس ولیوں کتبوں اور قبروں کو سجدے نہ کریں۔ ما ارید منہم، میرے میں ان سے کوئی رزق روٹی نہیں مانگتا، اس کا کوئی سوال نہیں، اور مینوں کو ٹیویشن دیو اور مینوں کو پرونٹھا دیو، مینوں کو مولیاں والے پرونٹھے پکا کے کھاؤ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کش لگتا ہے نا آج کل، میں اس لیے بات وما ارید ان یطعمون، نہ ہے کہ مجھے ناشتہ کراؤ، مجھے کو کھلاؤ، گنی والے کھروڑیاں تک چلو 5-7 کھروڑے بھیجو، نہ ہم یہ کہتے ہیں، نہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ ان سے کچھ مانگتے ہیں، بلکہ فرمایا میری شان تو یہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سبحان اللہ، رزق روٹی دینے والا کون ہے؟ رب۔ سب کو پالنے والا کون ہے؟ رب۔ ٹیل والا کون ہے؟ رب۔ قوت متین والا کون ہے؟ رب۔ باقی سارے فارغ ہیں، اگر نہیں سمجھ آتی تو دوسری آیت پڑھ لو، یا ایھا الناس سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید۔ او انسانوں، سارے انسانوں، او سارے بڑے اور چھوٹے اور سارے ملکوں کے رہنے والوں، تم سارے میرے دروازے کے مسکین ہو، سبحان اللہ، اور بلکہ مانگت ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک دفعہ حج کے موسم میں گئے ہوئے تھے،
تو میرے ساتھ وہ سلیم روگ صاحب بھی تھے، ان کی والدہ محترم بھی گئے ہوئے تھے. ہم چھت پہ بیٹھے تھے، برآمدے پہ تھے، طواف ہو رہا تھا، بہت بڑا ہوا طواف، سارا مارو مار. میرے ذہن میں بات ہوئی، میں نے کہا سلیم صاحب غور کیا کہ آپ نے جی فرماؤ تسی کچھ ابصرہ فرماؤ. میں کہا سارے مانگت جے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کوئی مانگت 4 لاکھ دے کے ہے، مانگت کوئی 12 لاکھ دے کے ہے، کوئی 2 لاکھ دے کے ہے، کوئی 7 لاکھ دے کے ہے، تے لکھاں روپیے دے کے تے مانگت بن کے وہ دروازے تے آن کے مانگتے نے سارے چکر. نعرہ کیا ہے؟ سب کہے گی لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. او انسانوں، ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو رہی جہاں کے لیے. ان اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اس کا ترجمہ ہے، سب کچھ اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا. ہم کوئی روٹی ماں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہاں فإن للذین ظلموا، جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. ذنوب باری ہے مثل ذنوب اصحابہم، جس طرح ان کے بیلیوں پر باری آئی، تباہی آئی، عذاب آیا، ہلاک ہوئے، ان کی بھی باری آنے والی. فلا یستعجلون، اب عذاب اور سزا کی باری کی ڈیمانڈ نہ کرو، اس کو جلدی آ جانے کی خواہش کا اظہار نہ کرو. وہ جیڑا سب کرنے کا، وہ جیڑا تو ساڑھے تے سامان سٹنا ہے، بندے چھوٹے چھوٹے بندے کٹ دین، وہ تو جیڑا سب اس بیچارے کی کرنا ہے، وہ تو آپ ہی سب. کچھ بندے جلال جان کے نا گوگل دے ماہرین، وہ ویکھو جی کدی اتنے یورپ کدی کوئی جن سنیا جی، وہ کدی کسی گوری نو جن چمڑے، وہ تو ہے ہی آپ جن نے سارے، وہ پوت نے پوتیاں سارے کٹھے کیتے ہیں، ہے کون نے وہ؟ تو قرآن کے اندر سورۃ جن اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور جنوں انسانوں کے بارے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ پہلے جنوں کا نام، جن پہلے پیدا ہوئے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں انسانوں میں جہنم کو بھرنا ہے. وہ کہتے ہیں جن ہے ہی نہیں ہے، وہ پھر کے نا اللہ میں گوگل دے ماہرین یہ گلاں دے نعرے مار مار کے دھرنے دے گے، ہر سے فارغ ہو گئے. قرآن پڑھو. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، میں نے عرض کیا تھا ذنوب ذا کے زبر کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا معنی باری ہے، ڈول اس کا معنی ہے. اگر ذا کے ضمے کے بعد پڑھو تو اس کا معنی گناہ ہے. زیر زبر سے بہت معنی فرق پڑتا ہے، زیر اور زبر، زیر و زبر. سبحان اللہ کو جنہوں نے بی اے کیا ہے نا اردو زبان، اردو جو کیا جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اردو سبجیکٹ لازمی تھا نا، تو اس میں محاوراتوں میں محاورہ آتا ہے زیر و زبر کرنا. کیا معنی ہے؟ وہ اٹلی اتے کرنا، نیچے والے اوپر، اوپر والے نیچے. زیر و زبر، زیر اور زبر اتنا فرق ہے. زیر کا معنی نیچے، زبر کا معنی اوپر ہے. اب وضو بناتے ہیں نا، وضو اکثر لوگ کہتے ہیں وضو کر لیا جی، تو ایڈی داڑھی رکھی ہوتی بزرگ نے، نمازاں پڑھ فار کوئی پتہ نہیں تلفظ کیا ہے. وضو لفظ اگر بولا جس کا معنی ہوتا ہے جس پانی سے وضو کیا جائے، اس پانی کو وضو کہتے ہیں. جس برتن کے اندر پانی ہو اس کو وضو کہتے ہیں. تو جو وضو تلفظ ہے وہ واو کے ضمے کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہے. تلفظ کیا ہے؟ وضو. وضو اور وضو نہیں، اتنا فرق پہ ہے بھاجی. غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، غسل کا معنی ہوتا ہے نہانا، غسل کا معنی ہوتا ہے جس ٹاپے پانی پہ انہوں غسل آن دینا. ہوں پتہ لگ گیا کتنا فرق پہ ہے. وہ فرق ہی پہ بھاجی، اے فرق پہ. زیر و زبر فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے. ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر بیان آتا ہے لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ. اللہ اکبر اللہ. ہر غدار کی غداری کا جھنڈا اس کے است میں ہوگا. اس جگہ کو بولتے ہیں است. میں پڑھا رہا تھا تو کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا سر جی وہ جھنڈا کہاں گاڑا جائے گا؟ اللہ اکبر. اور کوئی بندہ بیان کرے ہوتے یہی سوال اگر کوئی کرے، اندہ استہی بیٹھنے والی جگہ، جس طرح بیٹھے ہوئے چوکڑی مار بیٹھے ہو، یہ ترجمہ ہے. سادہ لفظوں نے چوتڑ اس کا ترجمہ ہے تاکہ سامعین سن لیں اس کا معنی کیا تھا.
تو فرمایا قیامت والے دن اللہ لٹکا کے منہ نیچے کر کے سر نیچے کر کے ٹنگا اوتے کر کے ان کے جسم کے اندر لوا غداری کے جھنڈے گاڑے گا. سبحان اللہ. حدیث لکل غادر لواء یوم القیامت عند استحی، ہر غدار کے جھنڈے او دے جسم میں گڈے ہون گے، او تے لکھا ہوا ھذا لواء لغادر فلان، یہ فلاں کی غداری کا یہ جھنڈا گاڑا گیا ہے. کر لو جنہ جنہ مرضی کرنا، اللہ ہمیں معاف کر دے. فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن کے آنے سے جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں. کیا معنی ہے؟ یوم الدین، یوم الجزا، جس دن جزا سزا ہوگی، میزان عدل قائم کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں یاتی یوم القیامت رجل عظیم قسیم، بہت بڑا برشا قسم کا آدمی لایا جائے گا. جب میزان میں رکھا جائے گا لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر ہی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں جناب عبداللہ بن مسعود بڑا جسم ہے، پتلا وجود ہے، بہت پتلا، بہت پتلا. آنکھ نہ ہوئے تو انہوں نے پیش کر دے. بول نہیں بیٹھے سبحان اللہ. سبحان اللہ آخیے نا. اور بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صحت مند، اسمارٹ ترین شخصیت ہیں. سبحان تو اللہ. فرمایا جب عبداللہ بن مسعود کا رکھا جائے گا نا وزن کرنے کے لیے ان کا جسم مبارک، تو احد پہاڑ سے زیادہ پنڈلیوں کا وزن ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ ایمان و عمل کا وزن ہے. ایک دفعہ رسال تمام نبی مکرم جمعہ پڑھا رہے ہیں، لوگ چونکہ نو مسلم ہیں، کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آداب کا پتہ نہیں، کچھ لوگ ویسے پھر رہے. چھوٹی ساری مسجد ہے، مسجد نبی ابتدائی تھا، اور پھر اجلسو بیٹھ جاؤ. اتنے میں عبداللہ بن مسعود اندر کمرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک پر اندر ایک پیر باہر، اٹھ ہی بیٹھ گئے. سبحان اللہ. رسول پاک فرمایا عبداللہ میں نے تجھے کہا ہی نہیں ہے، آگے کیوں نہیں آتے؟ تے ریڑ ریڑ کے گئے ہوں. سرکار نے فرمایا عبداللہ اٹھ کے نہیں آ رہے ہو؟ میں نے تمہیں تو کہا ہی نہیں. کہنے لگے سرکار تو سب فرمایا نہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی فرضی کے مطابق کھڑا ہو جاؤں. اللہ اکبر. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. در فائد محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کا جس کا جی چاہے. مدینے والے کی مور لگانی پڑے گی. جو کام ہے، جو نیکی ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے، جو ہے تو فارغ کو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو سارا کچھ فارغ. ارشاد ہوتا ہے فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، وہ ہلاک ہونے والی قوموں پہ تبصرہ کیا، پھر وہ وہاں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھ سکے، فیس نہ کر سکے سادے لفظاً. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ خود اپنی مدد کر سکتے، نہ آپ کو وہاں دفاع کر سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، جناب نوح کی قوم اس سے پہلے اس طرح برباد ہوئی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، نافرمان لوگ تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دوسرا ترجمہ ہم نے اپنی قوت سے بنایا، فرمان سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کے اندر وسعت کر سکنے والے، کئی اور آسمان بنا سکتے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اس کا فراش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بہترین ہم بچھانے والے، مہد بنانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس سے مذکر مؤنث مراد نہیں ہے، الٹ، میٹھا دے کھٹا دے میٹھا، یہ سارا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، رسول پاک سے اعلان کروایا کہ میں بھائی بالکل واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، آ جاؤ مان جاؤ. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح ہی پہلے لوگوں کے پاس جب بھی وہ نہیں رسول آیا مگر انہوں نے یہ بات کہ الا قالوا ساحر او مجنون، یا انہوں نے کہا تھا یہ جادوگر ہے، یا کہا تھا یہ شدائی ہے معاذ اللہ. اتواصوا به، کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر گئے تھے تم نے ہر نبی کو یہی جواب دینا ہے؟ فرمایا نہیں، بل ہم قوم طاغ، بلکہ سرکش تھے، اس لیے اس قسم کی وہ جواب کلام کرتے رہے. فتول عنہم، اے نبی محترم آپ ان سے رخ پھیر لیں. فما انت بملوم، آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوگی. وذکر، نصیحت فرمائیں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یقیناً جو نصیحت ہے وہ مومنوں کو فائدہ دے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے، اللہ فرما رہے ہیں، کسی رزق کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، نہ ارادہ رکھتا ہوں. وما ارید ان یطعمون، نہ میرا یہ ارادہ ہے کہ مجھے کچھ کھلائیں.
ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بہت رزق دینے والی ذات ہے، ذو القوت المتین، بڑی ہی مضبوط طاقت والی ذات ہے۔ فإن للذین ظلموا، یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ظالم سے مراد ہے عرف عام والا ظلم بھی، لیکن کفروا اشرکوا باللہ، مثل ذنوب، ہاں ذنوبم مثل ذنوب اصحاب، ان کی باری اسی طرح ہے جس طرح پہلے لوگوں پر کافروں پر باری آئی، الذی می یومہم الذی یوعدون، نہیں فلا یستعجلون، اس کی تم عجلت نہ کرو، یعنی باری آئے گی یہ بھی ہلاک ہو جائیں گی، لہذا فویل للذین کفروا، تباہی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، می یومہم الذی یدون، اس دن کے بارے میں جس کا ان سے وعدہ دیا گیا کہ آنا ہے، ہلاکت کا معاملہ سامنے پیش آئے گا۔